السلام آواز علیکم آ بھائی رہی صاحب، ہے آپ کو؟ ہاں آپ دوبارہ بات کرو. جی. تو تو اکیڈمی میں میں جو ہے چلے وہ گئے، کیا انجینئر ہوا؟ صاحب، ہوں. ہاں تو اکیڈمی میں گیا، وہاں پہ میری گفتگو ہوئی انجینئر صاحب سے، تو ان سے کچھ سوال میں نے کیے، تو اس کا جو مجھے جواب ملا تو مجھے بڑا جو ہے میرا دل بہت مطلب افسردہ ہوا، اور اچھا. کافی جو ہے مجھے بڑا دکھ ہوا، کیونکہ میں ان سے یہ امید نہیں رکھتا تھا کہ وہ اس طرح کا جواب دیں گے. آپ کراچی انہی سے کے اٹھ کے ادھر گئے سوالات تھے، کا جہلم جواب. گئے تھے؟ جی سر، بالکل بالکل. میں کیوں بھائی، اسپیشلی جو ہے کیوں وہ اتنا جہلم گیا تھا. خواری کرتے ہو؟ وہ کوئی اس کی کیا ویلیو ہے؟ سر کراچی سے ویلیو اٹھ کے وہ کس کوئی چیز بھی ہو نا تو اس کے دیکھنے کے لیے جاتے ہیں انسان. وہ کیا چیز ہے بھائی؟ بات یہ ہے کہ اصل میں بات یہ ہے کہ بہت ساری چیزیں جو مجھے نہیں پتا تھی. اچھا. مجھے الف بے نہیں پتا تھی، تو مجھے وہاں سے، میں آج بھی اس چیز کو ایکسیپٹ کرتا ہوں کہ مجھے بہت ساری چیزیں ایسی ہیں معلومات جو الف بے جو میں اس ٹریک پہ آیا، وہ شاید وہی ریزن ہے میرا، ورنہ اچھا. میں شاید یہاں تک نہیں پہنچ سکتا. آپ تک جو میں ٹھیک. پہنچا ہوں تو شاید اسی وجہ سے پہنچا ہوں کہ میں صحیح. اختلافی باتیں اور یہ ساری چیزیں کنٹینیو کرتے کرتے جو تک پہنچا. تو یہ ساری بات تھی. وہ سوال کچھ ایسا تھا کہ انجینئر جی. صاحب یہ کہتے ہیں کہ جس نے جو ہے وہ وقت کے امام کی بیعت، جو وقت کے امیر کی بیعت کے بغیر مرا، وہ جاہلیت کی موت مرا. ہوں. یہ وہ ایک سوال بہت مطلب بتاتے ہیں، وہ ہوں. حدیث بتاتے ہیں. اور پھر وہ ایک حدیث یہ پڑھتے ہیں کہ بقول ان کے کہ مولا علی نے جو ہے وہ 6 مہینے تک بیعت کی خلیفہ ہوں. اول کی. تو میں نے جو سوال ان سے کیا تھا وہ میں نے یہ کیا تھا، آپ کہتے ہیں کہ ایک طرف تو آپ یہ حدیث بتاتے ہیں کہ جس نے وقت کے امیر کی بیعت نہیں کی وہ جاہلیت کی، اور پھر آپ مجھے صرف اتنا بتا دیں کہ بی فاطمہ سلام اللہ علیہ کا وقت کا امیر یا امام کون تھا. ہاں. تو اس پہ انہوں نے بڑی جو انہوں نے جو جواب دیا اس سے میرا بڑا دل دکھا. تو پھر جو ہے مجھے ہوں. مجبوراً میں نے کہا میں حسن اللہ یاری صاحب سے اس کا وہ کروں گا کہ بات کروں گا کہ کیا اس کا، بالکل. کیا یہ حدیث صحیح ہے. وہ بالکل حدیث صحیح ہے بھائی، وہ حدیث تو بالکل صحیح ہے. وہ اچھا. آپ مسلم میں موجود ہے اور کئی ساری کتابوں میں موجود ہے. ابھی اگر وقت ہوتا تو میں اس کے بہت سارے آپ کو اس کے حوالے دکھا دیتا. اچھا، یہ جو روایت ہے یہ عبداللہ بن عمر سے روایت ہے. جی جی، عبداللہ ابن عمر سے روایت ہے. جی ہاں. اس کے اچھا، علاوہ بھی کوئی اور صحابی ہے جن کی روایت ہے؟ وہی کافی ہے بھائی. اگر اور صحابی مجھے ابھی میں دیکھتا ہوں، اگر اور صحابی مجھے ملے وہ دکھا دوں گا، لیکن وہ عبداللہ ابن عمر بھی کافی ہے. اس نے صحابہ کے مجمع میں یہ حدیث نقل کیا. اس نے کوئی ایسا تو جگہ میں پہ تو نقل نہیں کیا کہ بھائی وہ پھر وہ بھی اچھا. ثقہ ہے آپ لوگوں کا. ملاحظہ فرمائیے عزیزو، یہ کتاب ہے صحیح مسلم، چاپ دار الفکر. یہ کتاب چھپی ہے سنت 2010 میں. یہ صفحہ نمبر 942، کتاب الامارہ. روایت یہ ہے 1851. عبداللہ ابن عمر روایت کرتے ہیں، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من خلع یدا من طاعت لقی اللہ یوم القیامہ لا حجت لہ. جو طاعت سے ہاتھ اٹھاتا ہے، یعنی امیر کے طاعت سے، وہ روز قیامت اللہ سے ملاقات کرے گا، یہ محشور ہوگا روز قیامت، جبکہ اس کی کوئی حجت نہیں ہے، اس کے پاس کوئی عذر نہیں ہے. ومن مات اور جو شخص مرے ولیس فی عنقہ بیعہ، اس کے گردن پر بیعت نہیں ہے. بیعت کس کی ہوتی ہے؟ امام کی ہوتی ہے، خلیفے کی ہوتی ہے. بیعت نہیں ہے، مات میتۃ جاہلیہ، وہ جاہلیت کی موت مرتا ہے. جاہلیت کی موت مرتا ہے. اچھا، اور ہمیں پتہ ہے کہ جاہلیت کس کو ایک چیز بولتے ہیں. جی سر. ایک چیز اس میں یہ مجھے ایڈ کرنی تھی. کل جب میں نے اس حدیث کا مطالعہ کیا تو مجھے یہ پتا چلا کہ یہ حدیث تو کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے، اگر اس حدیث کا یزید متن کو پورا ڈیفینڈ یہ حدیث واقع تو حرہ کے ہم وقت ہے. کیا یہ بالکل. اگر واقعہ آپ حرہ سوچیں کہ والی اس جو حدیث آپ کو پتہ چلے نا واقع حرہ میں کیا ہوا. واقع حرہ میں یہ ہوا بھائی کہ وہ یزید نے حملہ کیا مدینے پر. مسلم ابن عقبہ اس کا سپہ سالار تھا. شام والوں کا لشکر آیا مدینہ پر، اور مدینہ پہ ان لوگوں نے چڑھائی کی. اور مدینہ پہ ان لوگوں نے کیا کیا؟ عورتوں کے ساتھ انہوں نے زنا بالجبر کیا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کے اندر، مسجد کے اندر انہوں نے گھوڑے دوڑائے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر کے ساتھ، ممبر کے ساتھ ان کے گھوڑوں نے پیشاب کیا. اور وہاں پر کئی دن تک اذان نہیں ہوتی تھی، نماز بھی نہیں ہوتی تھی. سعید ابن مسیب جو بہت جلیل القدر تابعی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا اس وقت کہ اب اذان نہیں ہو رہی تھی، تو میں نے دیکھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر اطہر سے اذان کی آواز آ رہی ہے.
جب آزان نہیں ہوئی تھی اس وقت میں، جب اس وقت یزید ملعون کی فوج نے یہ کیا تھا مدینے میں، تو میں نے سنا کہ وہ ان کے قبر اطہر سے اذان کی آواز، یہ غربت تھا مدینے میں، اور یہ بات کہ انہوں نے صحابہ اور مہاجرین انصار کی بیٹیوں کے ساتھ، ان کے بہنوں کے ساتھ زنا بالجبر کیے، اور ہزاروں کے تعداد میں بچے پیدا ہوئے جن کو حرہ کے بچے کہتے تھے، یعنی ریپ کیا بغیر شادی شدہ باکرہ عورتیں، لڑکیاں. یہ تاریخ میں موجود ہے، مخالفین کے کتب میں، شیعوں کی کتب کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے. ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ وغیرہ سب میں اس کا ذکر کیا ہے. تو اس کے بعد یہ لشکر چلا گیا، مدینے سے چلا گیا مکے کی طرف، اور مکے میں اس لشکر نے کیا کیا، مکے پہ انہوں نے خانہ کعبہ کو آگ لگایا، خانہ کعبہ پہ انہوں نے پتھریں پھینکی، خانہ کعبہ پہ انہوں نے اس کو محاصرہ کیا، کیونکہ وہاں پہ عبداللہ ابن زبیر کی حکومت تھی. محاصرہ کیا اور وہاں پہ پتھر پھینکتے تھے، وہ پتھر پھینکنے سے وہ خانہ کعبہ میں دراڑیں پڑ گئیں، اس کو بھی انہوں نے توڑا اور پھر آگ بھی لگایا. اچھا، تو یہ اس وقت کی بات ہے. اس وقت اس حالت میں عبداللہ ابن زبیر کس کا حامی تھا؟ یزید کا حامی تھا. تو اس نے اس وقت مدینے والوں سے کہا کہ آپ تو کافر مریں گے، آپ تو کافر مریں گے، آپ یزید کے خلاف بغاوت کا سوچ بھی نہیں سکتے، یزید تو آپ کا خلیفہ ہے، اس کی بیعت، اس کی اطاعت سے ہاتھ نکالیں گے تو روز قیامت محشور ہوں گے، لا حجت لہ، آپ کے پاس کوئی بہانہ نہیں ہے. اور عبداللہ ابن عمر اس وقت جو تھا بہت معزز صحابی تھا عبداللہ ابن عمر، یعنی سنہ 64 کی بات ہے، یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے 50 سال سے زیادہ گزر گئے اس زمانے میں، کربلا کے واقعہ کے 2-3 سال بعد کا واقعہ ہے. اور اس وقت صحابہ جو تھے، مثلا عبداللہ ابن عمر، ان میں صحابہ کے بہت سارے صحابہ تو وفات ہو چکے تھے سنہ 64 میں، اور عبداللہ ابن عمر ایک عمر رسیدہ صحابی ہیں، مکے کے بھی آدمی ہیں، اور یہ جو ہے عمر کے بیٹے ہیں، ان کے والد جو ہے خلیفہ رہ چکے ہیں، تو بہت ان کی عزت ہے، ان کی بات کا بڑا اثر ہے. تو اس لیے وہ اب بھی مثلا کوئی انتخابات ہوتا ہے نا، یا حکومت کے خلاف کوئی تحریک چلتی ہے، تو وہ حضرات جو معاشرے میں اثر رسوخ رکھتے ہیں وہ آتے ہیں حکومت کی طرفداری کے لیے، لوگوں کو آرام کرنے کے لیے. تو اس طرح سے وہ یزید کی جانب سے ایک طرح سے وہ کیمپین چلا رہا تھا لوگوں کو آرام کرنے کے لیے. تو اس نے یہ روایت کیا کہ میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ اگر کوئی شخص بیعت، اس کے گردن پہ یزید اس کو بیعت نہ ہو، اس نے کہا بیعت نہ ہو، لیکن اس سے مراد اس کی یزید کی بیعت ہے، تو روز قیامت اس مشہور ہوتا ہے وہ مرتا ہے جاہلیت کی موت. اب جاہلیت کی موت جو ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انجانے کا موت، یعنی مجہول، وہ اس کی موت مجہول ہوتی ہے، ہمیں نہیں معلوم. یہ غلط ترجمہ ہے. جو شخص یہ ترجمہ کرے کہ ہمیں اس کے موت کا پتہ نہیں ہوتا، اس کی موت کی حالت کیا ہے، یہ بالکل باطل بات ہے. میتتن جاہلیہ بہت واضح ہے کہ اسلام سے پہلے کا زمانہ جو کفر کا زمانہ تھا، شرک کا زمانہ تھا، اس کو جاہلیت کا زمانہ کہتے ہیں. یہ بہت واضح ہے، اس کی جاہلیت کا موت مرتا ہے. ہاں، جیسے ابھی اس کا موت ایسا ہے جیسا وہ مسلمان ہی نہ ہو، کیونکہ اس نے بیعت سے ہاتھ اٹھایا ہے، اس کے پاس بیعت نہیں ہے. تو اس لیے یہ حدیث صحیح ہے. اچھا، یہ بہت ساری مصادر میں یہ روایت موجود ہے. اب جب آتے ہیں نا، آپ نے جو سوال کیا انجینئر سے کہ وہ آپ بتاؤ کہ امیر المومنین علیہ السلام نے آپ کے کتب میں موجود ہے کہ 6 مہینے تک بیعت نہیں کیا، یا حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کا امام وقت کون تھا جس کا ان کے گردن پہ بیعت تھا. تو آپ نے جو سوال کیا بڑا سخت سوال کیا ان سے، بڑا سخت سوال کیا. تو واضح بات ہے کہ اگر وہ ابو بکر کی بیعت کو، اہل بیت طاہرین علیہ الصلوۃ والسلام ابو بکر کی خلافت کو شرعی سمجھتے، صحیح سمجھتے، تو وہ ایک دن بھی دیر نہ کرتے، کیونکہ اگر ان کی موت واقع ہوتی ہے تو جاہلیت کا موت واقع ہوتا ہے. اگر ان کی طاعت کی حالت میں نہیں ہوتے تو ان کی موت جاہلیت کی موت ہوتی ہے. اور اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام تو ان کی تو یہ تو نہیں ہے کہ وہ دنیا دار لوگ تھے، نستجیر باللہ، دنیا کی وجہ سے، حکومت کی لالچ کی وجہ سے ایک شرعی خلیفہ ہے، اچھا خلیفہ ہے، واقعاً رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دین میں اس کی خلافت صحیح ہے، لیکن دنیا کی وجہ سے اس کی مخالفت کر رہے ہیں. یہ تو کوئی کسی مسلمان کا عقیدہ نہیں ہے. اہل بیت طاہرین علیہ الصلوۃ والسلام، وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد ان کی اتباع کرو. اچھا، اگر وہ ان کو شریعت شرعی نہیں سمجھتے، ان کی خلافت کو صحیح نہیں سمجھتے، تو واضح بات ہے پھر ان کی خلافت صحیح نہیں ہے. تو اس بات آپ نے بہت سخت سوال کیا انجینئر سے نا، انجینئر اس بات کا کبھی جواب نہیں دے سکتا، وہ کبھی اعتراف نہیں کرے گا.
ہاں وہ نہیں کہ جواب صحیح نہیں دے گا, وہ ادھر ادھر مارے گا نا, وہ ادھر ادھر لیفٹ رائٹ وہ ہاں مارے گا, وہ صحیح جواب نہیں دے گا بالکل. تو بس مجھے بڑا دکھ ہوا, افسوس ہوا, میں نے کہا یار یہ تو مطلب مجھے یہ امید نہیں تھی ان سے. میں یہی سوچ رہا تھا کہ اس بات کو حق جواب دیں گے کہ بی بی فاطمہ نے جب 6 مہینے تک تو مولا علی نے بیعت نہیں کی, تو بی بی فاطمہ تو 6 مہینے تک وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد 6 مہینے تک حیات رہی ہیں, تو کیسے بیعت کر لی؟ اور ناراض بھی رہی اور بات بھی نہیں کیا نا, بات بھی نہیں کیا ہاں. اور کسی مسلمان سے 3 دن سے زیادہ انسان ناراض نہیں رہ سکتا, اجازت نہیں ہوتی. بالکل حقیقت صحیح ہے بھائی.